سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب آقائے دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ سے جہلس جائے گی، یعنی جلایا جائے گی، یہ ان کی سزا ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ جل شانہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں پہچانا جائے گا کس نام سے؟ جہنمیوں کے نام سے۔ انہیں جنت میں کہا جائے گا جہنمیوں کہا جائے گا۔ اور یہ حدیث شریف امام نے بیان کیا ہے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کیا ہے انس رضی اللہ عنہ۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والوں، یہ حدیث شریف ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ کو باب توحید میں ملے گا، اور اس حدیث میں مزید آپ جب جائیں گے پڑھیں گے خود تو بہت ساری باتیں، بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری اللہ اور اس کی رسول کی باتیں آپ کو ملیں گے جب آپ کو حدیث صحیح بخاری شریف کا مطالعہ کریں گے، یعنی پڑھیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، خدا کے لیے تمام قسم کے گناہوں سے خود کو بچا لو۔ جس طرح شرک ہے اس سے بھی خود کو بچاؤ، اسی طرح اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ ہر انسان کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور خصوصاً جو انسان کلمہ پڑھتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو تو گناہ کی طرف رغبت کرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں کرو، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرو، اس سے پرے ہو جاؤ، یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، ہر انسان کو تقریباً پتہ ہوتا ہے، ہر اس آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ہر اس بہن بیٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، سوچ لو ایک مرتبہ، اپنی دامن میں دیکھ لو کہ کیا ان جہنمیوں میں سے ہم تو نہیں؟ اور اگر ہمارے اندر اس طرح کی بہت سارے گناہ ہیں، یا چھوٹے موٹے گناہ آپ کو لگ رہے ہیں، یا آپ کو بڑے بڑے گناہ لگ رہے ہیں، یا آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ گناہ گار ہو، گناہ کر رہے ہو، آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ گناہ گار ہو، تو میرے پیارے دوستو، اب زندہ ہیں، زندگی ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا دیا ہوا سانس، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہ جائے اور بخشش کا موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ او میرے پیارے بہنوں، او میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے سننے والوں، آپ لوگوں کو میں یہ واضح بتا دوں، انسان خطا کا گھر ہے۔ اگر انسان گناہ نہ کرتا،
انسان خطائیں نہ کرتا تو انسان فرشتہ ہوتا. فرشتہ کے لیے حد قانون الگ ہے. میرے پیارے دوستو، ہم انسان ہیں، ہم آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. ہمیں ہمارے رب کریم نے پیدا فرمایا. اس رب کریم نے ہمارے چہرے ثابت فرمائے، جسم صحیح سلامت ثابت عطا کیا، رزق ہمیں عطا کیا. بہت سارے نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، بہت سارے فریب، جھوٹ، مکر، چکر کے باوجود بھی اس رب نے ہماری رزق کو نہیں بند کیا. اس رب نے ہماری صحت کو بند نہیں کیا. اس رب نے ہماری عزت کو بند نہیں کیا. اس رب نے ہمارے شان و شوکت کو بند نہیں کیا. او میرے پیارے دوستو، وہ کریم رب ہے، وہ مہربان رب ہے، وہ پیارا رب ہے. آپ ایک مرتبہ دل سے اپنی رب سے معافی مانگ لو. آپ ایک مرتبہ اپنی رب سے اپنی کیے ہوئے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں، خطائیں، گناہ ہو گئے ہیں، اس رب پروردگار سے وحدہ لا شریک سے ایک مرتبہ معافی مانگ لو. ایک مرتبہ معافی مانگ لو دل سے، اور ایک مرتبہ ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھو. وہ کریم رب تمہیں معاف کر دے گا. وہ کریم رب تمہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ میرا رب کریم ہے، وہ میرا پیارا رب ہے. وہ جب مخلوق کو بنایا تھا، اس میرے رب نے عرش کے اوپر لکھا تھا کہ لکھا ہے کیا کہ میرے غصے پر غالب ہے میری رحمت، میرے غضب پر غالب ہے میری رحمت. اور میرے پیارے دوستو، اس رحمت والے رب کو تو پکار کے دیکھو. اس رحمت والے رب سے تو مانگ کر دیکھو. اس رحمت والے بابرکت رب سے تو دعائیں کرو، التجائیں کرو. اس پیارے رب کو وحدہ لا شریک مانو. اس سونے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. اس وحدہ لا شریک رب کو وحدہ لا شریک سمجھو. میرے پیارے رب وحدہ لا شریک ہیں. آپ اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اس سے معافی مانگ لو. اللہ آپ کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ. وہ کریم رب ہے، وہ مہربان رب ہے. اور پھر آپ اور ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں. وہ کریم رب ہے، ہم اس کے حبیب کے امتی ہیں، ہم اس کے پیارے پیغمبر کے امتی ہیں، ہم اس کے سونے آخری نبی کے امتی ہیں، اس کے حبیب نبی کے امتی ہیں، اس کے محبوب کے امتی ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ ضرور معاف فرما دیں گے. ہمارے رب معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں. لیکن کوشش کریں ہم نا، اللہ سے معافی مانگے نا، اللہ سے بخشش طلب کریں نا. جس طرح اللہ سے ہم ماں بچانے کی معافی کو مانگتے ہیں، جس طرح ہم مانگتے ہیں اللہ ہم قرض دار ہیں، ہماری قرض دور فرما، اسی طرح گناہوں کی بھی معافی مانگ لیں. جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دراز عمر عطا فرما، اسی طرح گناہوں سے معافی کی بھی دعا مانگ. جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اسی طرح اللہ سے یہ بھی دعا مانگ اللہ ہمیں گناہوں سے جانے انجانے جو گناہ ہوئے ہیں ہمیں یہ سب معاف فرما. او میرے پیارے دوست، او میرے پیارے سونےاں، یہ فانی دنیا ہے. آپ یہ باتیں سن رہے ہو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آپ کو سنا رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث شریف باب توحید میں سے آپ کو سنا رہا ہوں. اور میرا مقصد یہی ہے کہ میں خود بھی گناہوں سے باز آ جاؤں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، تمام سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بیزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے کسی بھی قسم کا گناہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں زحمت ہی نہ دے، اور اس طرف ہماری رجحان نہ ہو، اس طرف ہماری لگاؤ نہ ہو، اس طرف ہمارے قدم نہ بڑھے. اس سب کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے کلام قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں کہ ہمارے رب کریم ہمیں کیا فرماتے ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا ترجمہ کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرماتا ہے، ہمارے رب ہمیں کیا ہدایت فرماتا ہے، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور پھر ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پڑھنے ہیں، حدیث صحیح سند والے حدیثیں صحیح سند کے ساتھ انہیں پڑھنا ہے اور ان کی ترجمہ پڑھنے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب ہم صحیح معنوں میں دین اسلام پر زندگی گزاریں گے، تو میرے پیارے دوستو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم گناہوں کی طرف بڑھنے سے بیزار ہو جائیں گے، تو گناہ ہم سے بہت دور ہو جائیں گے، ہم گناہوں کی طرف جا بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی چھوٹے بڑے جانے انجانے کیے ہوئے خطائیں گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو توفیق دے صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی۔